اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہیں ہم کوئی اپنا نہیں کے مارے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم ہو کرم تاجدار حرم چشم رحمت بخشا سوء من انداز نظر چشم رحمت بخشا سوء من انداز نظر اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی تاجدار حرم ہو نگاہ کرم تاجدار حرم
میں کشو مدینے چلے، میں کشو مدینے چلے، دستے ساقی کوثر سے پینے چلے، دستے ساقی کوثر سے پینے چلے۔ یاد رکھو اگر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے۔ تاجدار حرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم۔ خوف طوفان ہے، بجلیوں کا ہے ڈر، خوف طوفان ہے، بجلیوں کا ہے ڈر، سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم، آپ ہی گر نہ لیں گے، آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ تاجدار حرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو کرم، تاجدار حرم، تاجدار حرم۔ اور جبریل بھی پیچھے رہ گیا، پھر براق بھی پیچھے رہ گیا، پھر رف بھی پیچھے رہ گیا۔ اعلیٰ حضرت اس مقام پہ مجھے یاد آئے، جبریل رکے براق تھکے، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے بڑھ نہ سکے، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے بڑھ نہ سکے، رب ادنو منی حبیبی کہے، رب ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، اے میرے محبوب میرے قریبا قریبا قریبا، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ اب براق پیچھے رہ گیا، یہ براق کیا تھا؟ سواری جو رب کائنات نے بھیجی، اے جبریل یہ سواری لے جا اور سواری پہ بٹھا کے میرے مصطفیٰ کو میرے پاس لے آ۔ اب یہاں پہ اہل ذوق بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سواری جو ہے اس کا نام ہے براق۔ براق یہ نکلا ہے برق سے، برق کا معنی بجلی۔ اس کو براق اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی رفتار بجلی سے بھی زیادہ تھی۔ اب ہماری جو بجلی ہے اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ انسان کی بجائے جو بجلی ہے اس کی یہ رفتار ہے، اور جو خدا نے برق نہیں بلکہ براق
بھیجا ہوگا اس کی رفتار کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ علماء لکھتے ہیں، روایات میں لکھا ہے کہ اس کی سپیڈ اور رفتار اتنی تھی کہ جہاں پہ اس کا قدم پڑتا تھا، جہاں پہ اس کی نگاہ پڑتی تھی، وہاں پہ اس کا قدم پڑتا تھا۔ اب جو انسان کی بنائی ہوئی بجلی ہے، کوئی ہے ایسا بندہ جو اس پہ سواری کر کے دکھائے؟ اگر بجلی کی تاریں ننگی ہیں، کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ میں قربان جاؤں اپنے کملی والے کے کہ وہ خدا کی بھیجی ہوئی بجلی پہ سواری کر رہے ہیں۔ یہ ہے میرے آقا کی عظمت۔ اور پھر براق پیچھے رہ گیا، جبریل پیچھے رہ گیا، پھر ایک اور سواری، ایک تخت نما سواری جس کو رب رب کہا جاتا ہے، پھر آپ اس پہ سوار ہوتے ہیں۔ ایک جگہ وہ بھی آتی ہے قرہ نار، قرہ زمہریر، کہ وہ سواری بھی پیچھے رہ گئی۔ اب کیا تھا؟ ایک طرف نور خدا اور دوسری جانب نور مصطفیٰ، کوئی سواری موجود نہیں، کوئی ذریعہ موجود نہیں، کسی سواری میں یہ طاقت نہیں اللہ کے حضور بڑھ سکے۔ تمام سواریاں پیچھے رہ گئیں، ایک جانب نور خدا اور دوسری جانب نور مصطفیٰ۔ اور علماء لکھتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل کہ جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اسی طرح آج نور خدا نور مصطفیٰ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ کوئی وسیلہ نہیں ہے یہاں پہ، کوئی ذریعہ نہیں ہے یہاں پہ۔ اور پھر جب اللہ کے حضور گئے تو روایات میں آتا ہے کہ خیال آیا جب موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اللہ سے ملنے کے لیے کوہ طور پہ گئے تو حکم ہوا اخلا نعلیک، اے موسیٰ اپنے جوڑے اتار کے آ، جوتی اتار کے آ۔ خیال آیا کہ یہ تو عرش الہی ہے، یہ تو عرش اعظم ہے، یہ کوہ طور سے اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، تو میں اپنی جوتیاں اتارتا۔ حدیث میں آتا ہے جب یہ خیال کیا تو آواز آئی، اے محبوب وہ میرا کلیم تھا اور تو میرا حبیب ہے۔ اے محبوب میرا عرش جو ہے وہ ایک عرصے سے آپ کی جوتیوں کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اے محبوب تو سنے جوتوں عرش اعظم پہ آ جا تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے کہ محمد کا مقام کیا ہے۔ پھر 90,000 کلام ہوا، 18 برس گزر گئے۔ جب واپس آئے تو کیا کی کیفیت تھی؟ ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ لیلن، اور لیل کا معنی رات، اس کے اوپر جو تنوین ہے علماء لکھتے ہیں یہ تقلیل کے لیے ہے، یعنی پوری رات نہیں، رات کا ایک حصہ، ایک لمحہ۔ آپ خانہ کعبہ سے بیت المقدس بھی جاتے ہیں، پھر بیت المقدس سے آسمانوں کی جانب، پھر جنت کی سیر، پھر دوزخ کا معائنہ، 90,000 کلام، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو کیفیت کیا ہے؟ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، اور ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ ایک پل بھی نہیں لگا، کوئی لمحہ نہیں لگا۔ اب جب عقل کے پیمانے پہ تولے نا اس بات کو تو عقل نہیں مانی۔ عقل کہتی ہے یہ کیسے ہو گیا، گئے بھی آئے بھی، 90,000 کا نام بھی کیا، اللہ کے ساتھ ملاقات بھی کی، یہ سارا لمبا سفر، اور پھر مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ لمحہ بھی نہیں لگا۔ ارے بہت سے دلائل موجود ہیں، ایک عام سی بات کرتا ہوں
کہ آسمان کی بلندی کتنی ہے۔ حضور اسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے اگر 500 سال چلتا رہے تو وہ اتنا فاصلہ طے کرتا ہے جتنا فاصلہ زمین سے پہلے آسمان سے۔ اب ہماری نظر میں یہ طاقت ہے، ہماری بصارت میں یہ قوت ہے کہ یہاں زمین پہ بیٹھ کے ایسے پلکوں کو کھول لیں تو ہماری نظر جو ہے آسمان پہ پہنچ جاتی ہے۔ ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، لمحے کا حصہ بھی نہیں لگتا۔ اگر ہماری بصارت کے نور میں یہ طاقت ہے تو پھر اس خدا کے نور کی کیا طاقت ہوگی؟